الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو ارقم محمد خباب دروس المقامات کے تیسرے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. پچھلے دو دروس میں ہم نے یہ جانا کہ علم المقامات کیا ہے اور مقامات سیکھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. آج ہم علم المقامات کی ایک نہایت بنیادی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور وہ ہے مقام آخر بنتا کیسے ہے. یہ سوال اس لیے اہم ہے کہ اگر ہمیں کسی چیز کا صرف نام معلوم ہو لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ وہ چیز کن اجزاء سے مل کر بنتی ہے تو ہم اسے مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے. مثلا آپ ایک خوبصورت گھر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گھر بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک ماہر تعمیرات اس سے آگے سوچتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی بنیاد کہاں ہے، دیواریں کیسی بنی ہیں، چھت کس طرح قائم ہے، مختلف حصے ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ گھر کی ساخت کو سمجھتا ہے. بالکل اسی طرح ہمیں بھی مقام کو صرف ایک خوبصورت آواز کے طور پر نہیں دیکھنا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ مقام کن چیزوں سے مل کر بنتا ہے. یہ تھی آج کی درس کی مختصر تمہید. اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ علم المقامات میں مقام سے مراد کیا ہے. عربی زبان میں مقام کے معنی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ یا مرتبے کے آتے ہیں، لیکن جب ہم علم المقامات میں مقام کہتے ہیں تو یہاں کسی جگہ کی بات نہیں ہو رہی. یہاں مقام سے مراد ہے آواز کے نغمات اور ان کے درمیان فاصلوں کا ایک منظم طریقہ. یعنی قاری اپنی آواز کو مختلف درجوں پر لے جاتا ہے، ان کے درمیان مناسب فاصلہ رکھتا ہے اور ایک خاص ترتیب کے ساتھ آواز کو استعمال کرتا ہے. اسی منظم صوتی طریقوں کو ہم مقام کہتے ہیں. اس کو ایک آسان مثال سے ہم سمجھتے ہیں. فرض کریں آپ کے سامنے ایک سیڑھی ہے، اس میں کئی زینے ہیں. آپ پہلے زینے پر کھڑے ہوتے ہیں، پھر دوسرے پر، پھر تیسرے پر. اگر زینے مناسب ترتیب سے ہو تو آپ آسانی سے اوپر جا سکتے ہیں. آواز کو سمجھنے میں بھی ہم اسی مثال سے مدد لے سکتے ہیں. آواز کے مختلف درجے ایسے ہیں جیسے سیڑھی کے مختلف زینے. قاری کبھی آواز کو نیچے رکھتا ہے، کبھی اوپر لے جاتا ہے اور کبھی دوبارہ نیچے لے آتا ہے. یہی صوتی درجات اور ان کی ترتیب مقام کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے. عزیز قرائے کرام، اب جب ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ مقام کوئی ایک آواز نہیں بلکہ آواز کے مختلف درجات اور ان کی منظم ترتیب سے متعلق ایک نظام ہے، تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس مقام کے بنیادی اجزاء کون سے ہیں؟ یاد رکھیں، ماہرین فن کے نزدیک مقام کے 4 بنیادی اجزاء ہیں. نمبر 1 نغمہ، نمبر 2 بعد یا فاصلہ، نمبر 3 رکوز، نمبر 4 جنس. مقام کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ہم ان 4 بنیادی اجزاء کو سمجھیں گے، اور یہی 4 اجزاء دراصل آج کے درس کی بنیاد ہیں. انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ان سب کو آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلے نمبر پہ ہے نغمہ. نغمہ یعنی آواز کا ایک مخصوص سر یا صوتی درجہ ہے. مثلا آپ ایک آواز نکالتے ہیں آ، اور اسے ایک ہی اونچائی پر برقرار رکھتے ہیں تو آپ ایک مخصوص درجے پر
تو آپ ایک مخصوص صوتی درجے پر آواز قائم کر رہے ہیں۔ اسے آسان الفاظ میں نغمہ کہہ سکتے ہیں۔ نغمہ کو سیڑھی سے سمجھیں۔ ایک سیڑھی میں کئی زینے ہوتے ہیں، اس طرح آواز بھی مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ نسبتاً نیچا، اس سے اگلا نسبتاً اونچا، اور پھر اس سے اگلا مزید اونچا، مثلاً آ آ آ۔ یہی صوتی درجات نغمات کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہاں اب ایک سوال آتا ہے کہ کیا ہر آواز نغمہ ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ ہم روزانہ بہت سی آوازیں سنتے ہیں۔ دروازہ بند ہونے کی آواز، گاڑی کا ہارن، بچے کی رونے کی آواز، لوگوں کی گفتگو، یہ سب آوازیں ہیں۔ لیکن علم المقامات میں ہم خاص طور پر منظم صوتی درجات سے بحث کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، ہر نغمہ آواز ہے، لیکن ہر آواز نغمہ نہیں۔ ان نغمات کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے دنیا میں مختلف نام استعمال ہوتے ہیں، مثلاً دو رے می فا سول لا سی۔ یہ نام طالب علم کو آواز کے مختلف درجات سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں، علم المقامات صرف ان 7 ناموں کا نام نہیں۔ عربی مقامات میں آواز کے درمیان مزید باریک فاصلوں کو بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے ہم ان ناموں کو صرف سمجھنے کے ایک آسان ذریعے کے طور پر استعمال کریں گے۔ نغمات کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے یہاں ہم آواز سے متعلق چند سائنسی اصطلاحات بیان کریں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا ہے پچ۔ پچ کا آسان مطلب ہے کہ آواز کتنی اونچی یا کتنی نیچی ہے۔ مثلاً آپ ایک ہی لفظ 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، پہلی مرتبہ نسبتاً نیچی آواز میں اور دوسری مرتبہ نسبتاً اونچی آواز میں، تو دونوں آوازوں کی پچ مختلف ہوگی۔ یاد رکھیں، پچ آواز کے نیچا یا اونچے ہونے کا احساس ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے فریکوینسی۔ فریکوینسی کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سائنسی طور پر جب ہم آواز کو بیان کرتے ہیں تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آواز ایک ارتعاش ہوتا ہے۔ یہ ارتعاش جتنی شرح سے ہوتا ہے اسے فریکوینسی کہتے ہیں، اور اسے ہرٹز میں ناپا جاتا ہے، یعنی اس کو گننے کا یا محسوس کرنے کا یا بتانے کا جو ایک ذریعہ ہے، جو ایک پیمانہ ہے، وہ ہے ہرٹز۔ مثلاً 100 ہرٹز کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی ارتعاش کی شرح تقریباً 100% سیکنڈ میں ہے، یعنی یہ آواز ایک سیکنڈ میں 100 دفعہ جو ہے اس کے اندر ارتعاش یا لہریں آ رہی ہیں۔ اور 400 ہرٹز کا مطلب یہ ہے تقریباً 400%، 400 فی سیکنڈ، 400% نہیں بلکہ 400 فی سیکنڈ ہوگا۔ لیکن نئے طالب علم کے لیے ابھی اتنا سمجھنا کافی ہے کہ فریکوینسی آواز ایک سائنسی پیمانہ ہے، اور جو پچ ہے وہ ہمیں آواز یا نغمہ کے اونچا یا نیچے ہونے کا احساس دیتی ہے۔ جب ہم نغمہ کو بیان کرتے ہیں تو ہم جب کہتے ہیں کہ مثلا یہ نغمہ نیچے ہے اور اس کے بعد آنے والا نغمہ ان سے اونچا ہے، تو وہ اونچائی کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس کی پچ زیادہ ہے، اور پچ کی جو بنیاد ہوتی ہے اس کو ماپنے کے لیے جو ایک ذریعہ ہے اس کو فریکوینسی کہا جاتا ہے، کہ یہ اونچی ہے تو کتنی اونچی ہے، وہ فریکوینسی کے طور پر ہمیں جو ہے وہ سمجھ آتا ہے۔ مثلا پہلا نغمہ اگر ہم اس کا اندازہ لگا لیں، مثلا اس کی فریکوینسی آ رہی ہے 125، یعنی اس آواز میں ایک سیکنڈ کے اندر تقریباً 125 لہریں اٹھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے تو اب اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، مثلا 150 یا 170 یا 175 پہ پہنچ جاتی ہے،
اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی فریکوینسی بڑھ گئی ہے اور ہم ساتھ کہتے کہ اس کا پچ جو ہے وہ اونچا ہو گیا۔ تو یہ تھا نغمہ، اور اس سے متعلق اس کو سمجھانے کے لیے جو ہم نے چند اصطلاحات بیان کیے، یہ اس کی تفہیم تھی۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور اصطلاح کی طرف، اور وہ ہے آکٹیو یا دیوان۔ آکٹیو یا دیوان کیا ہے؟ اگر ایک ہی نام کا نغمہ دوبارہ اس سے ایک مکمل دور بلند سطح پر آ جائے تو اسے اصطلاح میں آکٹیو اور عربی میں دیوان کہا جاتا ہے۔ جیسے پیچھے ہم نے بات کی کہ نغمات کو سمجھنے کے لیے کچھ نام استعمال ہوتے ہیں، دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، یہ 7 جو ہے نغمات ہیں۔ تو جب ہم شروع کرتے ہیں دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، یہاں پہ پہنچ کر دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن اونچے درجے سے یا اونچی جو ہے پچ کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ مثلا پہلا بھی 2 ہے اور اس کے آخر میں بھی 2 آئے گا، لیکن پہلا 2 جس فریکوینسی پہ ہوگا، جس پچ کے ساتھ ہوگا، دوسرا جو ہے آنے والا جو 2 ہوگا اس سے 2 گنا اونچا ہوگا۔ مثلا دو، رے، می، فا، سول، لا، سی، دو، یہ آخری 2 پہلے 2 سے زیادہ بلند ہوگا۔ یہ تھی آکٹیو کی یا دیوان کی مختصر وضاحت۔ اسی کے ساتھ نغمے سے متعلق ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ ہم نے سمجھا کہ نغمہ کیا ہے، پچ کیا ہے، فریکوینسی کیا ہے اور آکٹیو کیا ہے۔ اب ہم مقام کے دوسرے بنیادی جز یعنی بعد کی طرف آتے ہیں۔ یہ لفظ شاید نئے طالب علم کے لیے جو ہے وہ نیا ہو کہ بعد کیا ہے، بعد کا مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھیں بعد سے مراد فاصلہ ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اور علم المقامات میں اس سے مراد 2 نغموں کے درمیان صوتی فاصلے کو بعد کہا جاتا ہے۔ ہم نے پیچھے یہ بات کی کہ جو نغمات ہوتے ہیں وہ پہلا جو نغمہ ہوتا ہے اس کے بعد آنے والا نغمہ اس سے اونچا ہوتا ہے، اس کی ہم نے سائنسی وضاحت بھی کی۔ تو یہ جو اونچائی ہے، یہ جو فاصلہ ہے، اس کو بعد کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے سامنے 2 گھر ہیں، ایک گھر آپ کے بالکل قریب ہے اور دوسرا گھر کافی دور ہے۔ دونوں گھر الگ ہیں لیکن دونوں کے درمیان فاصلہ برابر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ایک نغمہ دوسرے نغمے کے بہت قریب بھی ہو سکتا ہے اور ایک نغمہ دوسرے سے نسبتاً دور بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان یہی صوتی فاصلہ بعد کہلاتا ہے۔ مثلا جیسے ایک سیڑھی ہوتی ہے، سیڑھی کے 2 زینے ایک دوسرے کے قریب ہو تو قدم چھوٹا ہوگا، اور اگر 2 زینوں کے درمیان زیادہ فاصلہ ہو تو قدم بڑا ہوگا۔ اسی طرح آواز میں بھی کبھی ایک نغمے سے دوسرے نغمے تک چھوٹا فاصلہ ہوتا ہے اور کبھی بڑا۔ مثلا یہ ایک چھوٹا فاصلہ ہے، یہ اس سے بڑا ہے، اور یہ اس سے بڑا ہے۔ انہی کو ابعاد یا فواصل کہا جاتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ مقام میں بعد یا فاصلہ کیوں اہم ہے؟ یاد رکھیں صرف یہ جان لینا کافی نہیں کہ مقام میں کون کون سے نغمے ہیں، بلکہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ان نغمات کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا۔ اسی وجہ سے مختلف مقامات کی آواز مختلف محسوس ہوتی ہے۔ مثلا ہم نے ذکر کیا تھا کہ مختلف جو مقامات ہوتے ہیں، مثلا رست، بیات، صبا، حجاز، نہاون اور کرد، سب کے صوتی ڈھانچے میں مخصوص فواصل اور ترتیب پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان کی صوتی کیفیت ایک دوسرے سے مختلف محسوس ہوتی ہے، اس لیے نغمات کے ساتھ ان کے درمیان فاصلہ بھی بہت اہم ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی بعد کی بنیادی وضاحت۔ ہم نے سمجھا کہ بعد 2 نغموں کے درمیان صوتی فاصلہ ہے، اور یہی فاصلوں کی مختلف ترتیب مقامات کی صوتی کیفیت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے جب مختلف مقامات بیان کریں گے تو وہاں اس کو مزید تفصیل سے ذکر کریں گے
کہ کس طریقے سے ان صوتی فواصل کی وجہ سے ایک مقام دوسرے مقام سے جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ اب ہم مقام کے تیسرے بنیادی جز یعنی رکوز کو سمجھتے ہیں۔ رکوز کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ اہم درجہ جس پر مقام کو ٹھہراؤ اور سکون کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو رکوز کہا جاتا ہے۔ آپ اسے مقام کا گھر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کریں ایک بچہ گھر سے باہر کھیلنے جاتا ہے، وہ کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی بائیں جاتا ہے، کبھی دوستوں کے گھر جاتا ہے، لیکن آخر میں کہاں واپس آتا ہے؟ یعنی اپنے گھر۔ اسی طرح قاری مقام کے اندر مختلف نغمات پر جاتا ہے، لیکن ایک اہم درجے پر واپس آ کر ٹھہراؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ مرکزی ٹھہراؤ رکوز کے تصور کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کیا مقام ہمیشہ ایک ہی دو سے شروع ہوگا؟ یعنی جو مختلف نغمات ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی مقام درجۂ دو سے یا نغمہ دو سے شروع ہوگا تو لازمی ہے کہ وہ ہمیشہ ہی درجۂ دو یا نغمہ دو سے شروع ہوگا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ تعلیمی طور پر تو ہم شروع میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ رس، نحاون، عجم درجہ دو سے شروع ہوتے ہیں، اس طریقے سے بیات، صبا، حجاز کو درجہ رے سے اور سکا درجہ می سے شروع ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قاری کو مقام ہمیشہ اسی مطلق آواز سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کو تھوڑا سا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ ہر انسان، ہر قاری کی جو آواز ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے۔ جب ہم ان نغمات کا ذکر کرتے ہیں تو سکیل کے اوپر یا کسی سافٹ ویئر کے اوپر یا مشین کے اوپر جو ایک ترتیب ہوتی ہے نغمات کی وہ مستقل ہوتی ہے، تو اس کے وہاں جو نغمہ درج ہوتا ہے، مثلا نغمہ دو جو درج ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ میرا یا کسی قاری کا جو ابتدائی درجہ بھی وہ درجہ دو ہو۔ مثلا میں اگر اپنی بات کروں تو سکیل کے اوپر جو میرا پہلا درجہ ہے تو وہ وہاں دوسرا درجے سے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے میرا جو درجہ ہوگا، پہلا درجہ ہوگا، وہ وہاں تو مشین پہ شو ہو رہا ہوگا کہ درجہ رے ہے، لیکن وہ میرے لیے دو ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو دو ہے وہ مشین کے اوپر یا سافٹ ویئر کے اوپر یا سکیل کے اوپر درجہ رے سے شروع ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آواز کے اختلاف کی وجہ سے کسی کا اونچا ہو سکتا ہے، کسی کا نیچے ہو سکتا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے مقام کے اندر نغمات کی باہمی تعلق اور فاصلوں کو برقرار رکھنا، یہ چیز اہم ہے۔ باقی درجات میں آواز جو ہے اوپر نیچے جا سکتی ہے۔ قاری اپنی آواز کی مناسبت سے مقام کو نسبتاً اونچی یا نیچی پچ پر پڑھ سکتا ہے، اس لیے مقام کا نام کسی ایک مطلق آواز کا پابند نہیں۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی رکوز کی بنیادی وضاحت۔ ہم نے سمجھا کہ مقام میں ایک مرکزی درجہ ہوتا ہے جس کی طرف ٹھہراؤ اور واپسی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ بھی جانا کہ کسی مقام کو لازماً ایک ہی مطلق پچ سے شروع کرنا ضروری نہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ جس پچ سے آپ شروع کریں آپ کا اختتام اسی پچ پر ہونا چاہیے۔ اب ہم مقام کے چوتھے بنیادی جز یعنی جنس کو سمجھتے ہیں۔ یہ لفظ شاید آپ کو قدر مشکل لگے، لیکن ہم اسے بہت آسانی سے سمجھیں گے۔ پہلی بات، جنس کیا ہے؟ یاد رکھیں، جنس چند مسلسل نغمات کا ایک مخصوص صوتی مجموعہ ہوتا ہے۔ اسے آپ مقام کا ایک حصہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ جنس کی آسان مثال یہ ہے کہ فرض کریں ایک گھر کے دو بڑے حصے ہیں، پہلا حصہ اپنی ایک ساخت رکھتا ہے، دوسرا حصہ اپنی الگ ساخت رکھتا ہے۔ دونوں حصے مناسب ترتیب کے ساتھ ملے تو پورا گھر بنتا ہے۔ اسی طرح مقام کی صوتی ساخت کو سمجھنے میں مختلف اجناس اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ابتدائی تعلیمی طور پر ہم اکثر مقام کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جنس کے حوالے سے، یعنی جنس اصلی اور جنس فرعی۔
جنس اصلی کو مقام کی بنیادی جنس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مقام کی بنیادی صوتی شناخت میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلا جنس رست کی بنیادی صوتی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس طریقے سے جنس بیات کی بنیادی صوتی ساخت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جنس فرعی۔ دوسری اہم جنس جو ہے وہ جنس فرعی کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ مقام کی صوتی ساخت کو مزید وسعت دیتی ہے اور اس کے اندر مزید نغماتی امکانات بھی پیدا کرتی ہے۔ سادہ الفاظ میں جنس اصلی بنیادی حصہ ہے کسی بھی مقام کا، اور جنس فرعی اس کا دوسرا اہم حصہ ہے۔ دونوں کی باہمی تعلق سے مقام کی وسیع صوتی ساخت سامنے آتی ہے۔ عزیز قرۂ کرام، یہ تھی جنس اصلی اور جنس فرعی کی ابتدائی وضاحت۔ اب ہم ایک ایسی اصطلاح کی طرف آتے ہیں جو اجناس کے باہمی تعلق کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہے، اور وہ ہے غماز۔ غماز کیا ہے؟ ابتدائی طالب علم کے لیے غماز کو یوں سمجھنا کافی ہے کہ غماز مقام کا ایک اہم درجہ ہے جو مقام کی حرکت اور ایک جنس سے دوسری جنس کی طرف انتقال کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی جب ایک قاری مقام کے ایک حصے سے دوسری حصے کی طرف بڑھتا ہے تو بعض درجات خاص اہمیت اختیار کرتے ہیں، انہی میں غماز کا تصور بھی آتا ہے۔ ابھی ہم غماز کی باقاعدہ تفصیلات کی طرف نہیں جاتے، جب ہم انشاءاللہ ہر مقام کو الگ الگ پڑھیں گے تو غماز کی عملی مثالیں انشاءاللہ جو ہے پیش کریں گے۔ عزیز قرآن کرام، یہ تھی غماز کی ابتدائی وضاحت۔ فی الحال آپ صرف اتنا یاد رکھیں کہ غماز مقام کے اندر ایک اہم درجہ ہے جو اس کی نغماتی حرکت اور اجناس کی باہمی تعلق میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہم اس درس کے آخری اور اہم لفظ یا اصطلاح یعنی نشاز کو سمجھتے ہیں۔ نشاز کیا ہے؟ نشاز سے مراد آواز میں ایسی بے قاعدگی یا ناموزونیت ہے جس سے آواز اپنی مناسب صوتی جگہ سے ہٹ جائے اور سننے والے کو واضح کٹک محسوس ہو۔ مثلا قاری ایک نغمہ پڑھ رہا ہے لیکن اچانک آواز مطلوبہ پچ سے نمایاں طور پر ہٹ جاتی ہے تو آواز میں بے ترتیبی محسوس ہو سکتی ہے۔ یہ نشاز کی کیفیت کو سمجھنے کی ایک آسان مثال ہے۔ اب یہاں یہ سوال آتا ہے، کیا مقام کے حوالے سے ہر معمولی غلطی نشاز ہوگی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ طالب علم جب مشق کرتا ہے تو کبھی آواز تھوڑی اوپر نیچے ہو سکتی ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر معمولی پسلن کو یا غلطی کو ہم نشاز کہیں۔ نشاز کی اصطلاح اس وقت زیادہ مناسب ہے جب آواز میں نمایاں فرق یا صوتی نظام سے واضح انحراف پیدا ہو۔ اس لیے طالب علم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اگر غلطی ہوگی تو استاد اصلاح کرے گا۔ مقصد یہ ہے کہ طالب علم سننا سیکھے، فرق محسوس کرے اور پھر اپنی آواز کو درست کرے۔ عزیز قرآن کرام، یہ تھی نشاز کی مختصر وضاحت۔ اب ہم مقام کے تمام بنیادی اجزاء اور ان سے متعلق اہم اصطلاحات کا جو خلاصہ ہے وہ آخر میں سمجھیں گے۔ آج کے درس میں ہم نے سیکھا کہ مقام آواز ایک منظم نظام ہے۔ اس کی ساخت کو سمجھنے کے لیے ہم نے 4 بنیادی اجزاء کا مطالعہ کیا، یعنی نغمہ آواز کا ایک مخصوص صوتی درجہ ہے، بعد 2 نغموں کے درمیان صوتی فاصلہ، رکوز مقام کے مرکزی ٹہراؤ اور قرار کا ایک اہم درجہ، جنس یعنی چند مسلسل نغمات کی مخصوص صوتی ساخت۔ اس کے علاوہ ہم نے غماز یعنی مقام کے ایک اہم انتقالی اور مرکزی درجے کے طور پر سمجھا، اور آخر میں ہم نے نشاز کے بارے میں بات کی کہ آواز میں نمایاں صوتی بے قاعدگی کو نشاز کہتے ہیں۔ عزیز قرآن کرام، یہ تھا آج کا درس اور اس کا مختصر خلاصہ۔ میری کوشش ہوگی کہ علم المقامات کی ان بنیادی اصطلاحات کو بہت آسان زبان میں سمجھایا جائے تاکہ جب ہم آگے مختلف مقامات کا مطالعہ کریں تو یہ اصطلاحات آپ کے لیے اجنبی نہ رہیں۔
میری آپ حضرات سے ایک خاص درخواست ہے کہ آج کے درس یا پچھلے دروس یا آنے والی دروس کو سننے کے بجائے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو ابھی رست، بیاض، صبا، حجر اور دوسرے مقامات کی تمام تفصیلات یاد کرنے کی جلدی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پہلی یہ بنیادی باتیں سمجھنی چاہیے کہ نغمہ کیا ہے، بعد کیا ہے، رکوز کیا ہے، جنس کیا ہے، غماز کیا ہے، نشاز کیا ہے۔ جب یہ بنیادی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی تو انشاءاللہ آگے آنے والے مقامات آپ کے لیے سمجھنے میں بہت آسان ہو جائیں گے۔ یہ تھا آج کا درس۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے مقامات کے اقسام۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ بنیادی مقامات کون سے ہیں، فرعی مقامات کیا ہوتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور ایک نئے طالب علم کو مقامات سیکھتے ہوئے کن مقامات سے آغاز کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مقامات کے پورے نظام کا ایک آسان اور واضح نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔